آدم کا قصہ کور کر چکے تھے ڈیٹیل میں، اور اس سے بھی قبل کریشن آف یونیورس پر ہم نے بات کی تھی. سوال کہ انسان کی تخلیق کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا کہ انسان کی پیدائش اللہ نے کیوں کر کی، جبکہ انسان سے پہلے اللہ جنات بھی پیدا کر چکا تھا، اور اس سے پہلے فرشتے اللہ پیدا کر چکا تھا جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق انی جائل فی الارض خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. تو آخر فلسفیکل ریزن کیا ہے؟ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے. تو اس کی تخلیق کی خاص وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس ریزن کو سمجھ جائیں تو پھر ہمیں ہماری زندگی کا مقصد مل سکتا ہے، اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اگر ہمیں روٹ کاز پتہ چل جائے. اسی طرح دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی برائی کی جڑ ہے وہ شرک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ میں آ کر جب مکہ میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا بے حیائی بے شرمی کا ماحول ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، خون ریزی ہے، غلام اور سرداروں کی حکومت ہے اور غلام اس میں پیسا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں. تو ایسے حالات میں ہمارے نبی شروعات کر سکتے تھے اس نظام کے خلاف بات کر کے کہ انسان جو ہے وہ غلام نہیں ہے. غلام پرتھا کے خلاف بول سکتے تھے. بے حیائی ہوتی تھی، مرد جو ہے برہنہ ہو کر دن میں کعبے کا طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں کرتی تھیں، اس کے خلاف بات کر سکتے تھے. بہت سارے چیزیں تھیں، لیکن ہمارے نبی نے کسی چیز کو شروع میں ٹچ نہیں کیا. ڈائریکٹلی انہوں نے بت پرستی کے خلاف اپنی مہم شروع کی، بت پرستی کے خلاف تبلیغ شروع کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک برائی کے خلاف ہمیں کھڑا ہوا جائے گا تو دوسری برائی جو ہے وہ موجود ہے، تو آخر کب تک ہم لڑیں گے. تو انہوں نے اس کے کوز کو پکڑا کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شرک ہے. تو اس لیے انہوں نے بت پرستی کے خلاف تبلیغ کی، جدوجہد کی، اور آخر میں جہاد کیا اور مکہ کو فتح کیا. اور جب بت پرستی ختم ہوئی تو ساری برائیاں ختم ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ. تو آج بھی اگر مان لیجئے دوبارہ سے بت پرستی کی شروعات ہو جائے تو دوبارہ سے جہالت آ جائے گی زمانے میں. وہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن حضور کے آنے کے بعد زمانہ جاہلیت نہیں رہا، ختم ہو گیا. آج کے زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آج وہ لوگ موجود ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں، اور اتنی اندھی نہیں ہے کہ جو انسان چاہے اپنی منمانی کرے. چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اگر کچھ برائی بڑھتی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو باطل کو پوری طرح سے غلبہ نہیں ہے جس طرح سے مکہ میں تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے پھر بت بنا لیے ہیں اپنے. بھلے وہ بت اب مٹی کے نہیں ہیں، پتھروں کے نہیں ہیں، مگر وہ بت کیا ہے؟ وہ مادہ پرستی کا بت ہے، مال پرستی کا بت ہے، شہرت پرستی کا بت ہے، دنیا کا لالچ. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد بت پرستی کے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی اور تم اس کے چکر میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. اور یہ دونوں ہی باتیں آج زمانے میں رائج ہیں. تو اسی طرح خدا کے وجود کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کون سا فلسفہ لا کر؟ ایتھیزم کا فلسفہ لا کر، ایگنوسٹک یا سیپٹک اور ایکس مسلم، اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں جس سے وہ اسلام، اس کے احکام اور الٹیمیٹلی خدا کے ہونے کا انکار کر سکے، ڈارون تھیوری کو مس یوز کر کے. تو
اس حوالے سے میرا دوسرا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، کیا ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم پروف کر دیں تو وہ لوگ زہر ہو جائیں گے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، یہ پہلے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھا تھا تو اس میں بغض اور حسد کا ذکر آیا تھا، بہت بغض، حسد، بغاوت، کیونکہ ابلیس کے اندر حسد پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے جب دو بیٹوں کا قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حسد کا ورڈ آتا ہے کہ ایک بھائی کے دل میں حسد پیدا ہو گئی تھی۔ تو آیا یہ حسد اور بغض، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ عام طور پر یہ دونوں ہم معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے خاص۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر وہ کون سی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ ابلیس کے دھوکے میں آ گئے، یعنی ہم انسانوں کے اندر وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہم کمزور ہیں، بھلے ہی ہم کتنے مضبوط ہو جائیں، کتنا ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، لیکن وہ کمزوریاں ہماری مٹی کے اندر ہیں، جس مٹی سے ہم بنے ہیں، تو اس سے تو باہر ہم نہیں جا سکتے اس کی لمٹ سے۔ تو وہ کون کون سی کمزوریاں تھیں؟ اس کے علاوہ جو تین پروفٹس کا ہم نے کنزیکٹیولی ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام اٹھے، اور پھر انہی کی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام اٹھے، ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں زیادہ تر جگہ پر ایک ساتھ آتا ہے، اور تینوں کا معاملہ، تینوں کی سٹوری بہت زیادہ سملر ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے تین رسولوں کا ذکر پے در پہ ایک ساتھ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ ہوتا یہ ہے جب انسان ایک بات کو بار بار دہراتا ہے تو واقعی بات میں کچھ خاص بات ہوتی ہے، کچھ ہٹ ہوتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ میسج کیا ہے۔ تو یہ کچھ سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اس طرح سے اور بہت سارے سوال بن سکتے ہیں اس پارٹ 1 میں جو ہم کور کر چکے ہیں۔ تو پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو ریلیٹڈ اس سے تو وہ لکھ کر بھی کر سکتا ہے اور پوچھ کر بھی کر سکتا ہے۔ آج کا سیشن صرف اسی لیے ہے۔ جی اشر بھائی، آپ کچھ سوال کریں گے؟ کسی بھائی یا بہن کا کوئی سوال؟ ضروری نہیں آپ سوال ہو، اگر آپ نے کچھ سمجھا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، آپ نے جو پہلا سوال بولا تھا کہ وہ جی جو قرآن کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جی جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کرا تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ اب اسی کا، جی اب بندگی تو بہت کچھ ہے، لیکن اسی کے اندر سورہ فضلت میں سورہ نمبر جی 41 ہے اور آیت نمبر 33، اس کے اندر جواب یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا بات ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے اچھی بات، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ آج کل جو ہے، اچھا اللہ کی طرف تو اسے بلایا جائے گا نا جو اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہوگا۔ آج جو ہمارے وہاں جماعتیں چل رہی ہیں وہ اصلاحی جماعت جو چل رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کے تو مسلمانوں میں زیادہ تر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف اس کو بلایا جائے گا جو کہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، یعنی کہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، پارسی ہو، سناتنی، اینی تھنگ ایلس، کوئی بھی ہو۔ تو یہ کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم اللہ کی طرف بلائیں
تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہتر شخص ہوگا، اور اس کی اچھی بات ہے جس مقصد سے اس نے ہمیں پیدا کرا ہے، اس مقصد کے لیے ایک کام ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے لیے، اور پھر یہ کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار ہوں، سر تسلیم کم کر دے اللہ کے آگے، تو یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا۔ اور پھر اس کے آگے پھر دوسری آیت ہے، 34 آیت ہے اس کی، ولا یست ولا یستوی الحسنۃ ولا سیئات ادفعوا باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اس کا حساب یہ ہے کہ بھلائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، تم برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بے دین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا۔ یعنی کہ ہم آج یہ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، جس دیش کے ہم اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر آج دیکھیے مسلمان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اور اب یہ بھی تو میں نے آج یہ خبر دیکھی ہے کہ ابھی ہوا ہے کہ ہمارے یو پی کے اندر کہ جو کامر یاترا نکلے گی تو مسلمان اور ہندو کے ٹھیلے پہ نام لکھے جائیں گے باقاعدہ کہ یہ مسلمان کا ٹھیلا ہے یا ہندو کا ٹھیلا ہے، اور جتنے بھی کامر یاتری نکلیں گے وہ مسلمانوں سے کوئی سامان نہیں خریدیں گے۔ تو اب اس دشمنی کے اندر جو ہے ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، ہمیں یہاں پہ بہت حکمت کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں چین کے اندر لوگ تجارت کرنے گئے اور وہ پتہ چلا چینی کی تجارت تو رہ گئی اور مسلمانوں کی تجارت بہت آگے چل گئی، آگے بڑھ گئی۔ تو اسی طریقے سے جو دور گزر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اس دور میں ہم اچھائی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اب ان کے ساتھ جوڑیے میں اچھائی کر سکتی ہوں۔ تو یہ پہلے سوال کی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی قرآن کے اس سے۔ یہ بھی اور سورہ فضیلت کی آیت سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 34 ہے۔ تو اپنی بات پوری کرتی ہے، آج اس میں کچھ کرنا ہو تو بتائیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ سوال تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی امیر ہاشمی صاحب نے کہا کہ مطلب ٹھیلے پہ اور جگہ جگہ یہ نام لکھے جائیں گے کہ یہ مسلم کی ہے اور یہ ہندو کی ہے، تو اس کے مطلب جو محبت پیدا ہو بہتر کے لیے کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس کا؟ ہم کیا ایسا پیغام دے سکتے ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں جیسے نہ ہو؟ اس کے لیے کیا ہو؟ اس میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے میری رائے میں کہ آپ 10 روپے سستا سامان بیچ دیں اور یہ لکھ دیں کہ جو سامان خراب ہوگا ہمارا ہم اسے واپس لے لیں گے، کیونکہ کوئی بھی ٹھیلے والا ہے یا کوئی بھی سبزی والا جو سامان بیچ دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اگر ہمارا سامان خراب ہوگا تو آپ گھر سے واپس لا سکتے ہیں، واپس کریں گے، اور آپ لوگوں سے سستا بیچیں، کم لے لیں پروفٹ، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو جو ہے دیں۔ بات پوری ہو گئی۔ اور بتائیں۔ بس صحیح کہا آپ نے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم اور 15-20 منٹ رکتے ہیں پھر کلوز کرتے ہیں، کیونکہ جو پرپس تھا وہ سوال جواب کا تھا، اگر نہیں ہے سوال لوگوں کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ لیکن جو 6 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے میں ہی ان کا کچھ ایک کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ دوسرے سوال سے چلتے ہیں، پہلا ذرا طویل ہے، لاسٹ میں لیں گے اس کو۔ ایگزسٹینس آف گاڈ، وجود باری تعالیٰ کو کیا ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے وجود کو تو وہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ جو ہے وہ لا محدود ہے، اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسان جو ہے محدود ہے۔ اور اس فلسفے پر ایک کتاب لکھی تھی جرمن کے ایک بہت بڑے فلاسفر نے، ایمینول کانٹ، اور اس نے کتاب لکھی تھی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ کبھی بھی فیوچر میں بھی
ایشور، گاڈ، اللہ کے وجود کو پروف نہیں کیا جا سکتا. انسان کی حد سے باہر ہے. اس انسان کو جو اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں، اس 5 سینسز کی ایک لمٹ ہے. اور جو انسان ڈیفینیشن بناتا ہے، جو ریزننگ کرتا ہے، اس ریزننگ کی بھی ایک حد ہے. یعنی یہ چیزیں لمیٹڈ ہیں اور گاڈ انلمیٹڈ ہے. اس لیے ہم کبھی بھی یہ چیز ثابت نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی ایکس مسلم ملتا ہے یا کوئی بھی ایگنوسٹک ملتا ہے، اس سے اگر ہم آرگیو کریں تو یہ پوائنٹ ہم کبھی رکھیں ہی نہیں کہ یہ ثبوت ہے، بلکہ ہم یہ کہیں پریکٹیکل ریزن. وہ کون کون سی پریکٹیکل چیزیں ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں اور کاؤنٹر کوشچن ان سے کر سکتے ہیں کہ ایشور کا ہونا ضروری ہے، خدا کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے پھر اس نے دوسری کتاب لکھی، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر یہ نہ مانا جائے کہ اس کائنات کے اوپر کوئی حاکم ہے، تو ہاں یہ بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے تبسم بہن نے. وی کین پروو دا نیسیسٹی آف گاڈ. ہمیں گاڈ کے ہونے کی ضرورت ہے. گاڈ ہے یا نہیں ہے یہ ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے، اور اس کو ڈسپروو بھی نہیں کر سکتے. جیسے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کاؤنٹر کوشچن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ دنیا کائنات اپنے آپ بنی. تو ان کو آسانی سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اسی کریٹک آف پیور ریزن سے، تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر کے، کہ جس طرح سے خدا کے ہونے کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے خدا نہیں ہے اس کو بھی کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے سامنے جو آپشن بچتا ہے وہ یہ بچتا ہے کہ کیا ہمیں خدا کی ضرورت ہے یا نہیں. تو ہاں، سچائی میں اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے، اچھائی میں اور برائی میں فرق کرنے کے لیے، جرم میں اور نیکی میں فرق کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے کچھ مورل ویلیوز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ مورل ویلیوز نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا. بالفرض آپ ایک دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار کو سے کوئی سامان خریدتے ہیں. اب وہ آپ کو سامان ایک ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور پھر دوسرے ہاتھ سے آپ پیسے دے دیتے ہیں. اب یہاں فرض کیجئے آپ کہ اتنا بھی ٹرسٹ ختم ہو جائے کہ آپ نے سامان لے لیا، اس نے پیسے لے لیے اور پھر منع کر دیا کہ میں نے پیسے نہیں لیے، کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. تو ایسے کیا ہوگا بتائیے؟ کون سے کیمرے میں یہ بار بار یہ چیز، اس طرح سے نظام چل ہی نہیں پائے گا. تو کچھ نہ کچھ ٹرسٹ ضروری رہتا ہے سماج کا نظام برقرار رکھنے کے لیے. اگر ٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے، ایتھک ویلیوز بالکل ختم ہو جائے، تو نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے اس نے ثابت کیا کریٹک آف پریکٹیکل ریزن میں کہ ہمیں خدا کے ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بہت سارے ایگزامپل ہیں. میٹیریل سینس میں ہم کبھی پروف نہیں کر سکتے، لیکن مورل سینس میں ہم خدا کے ہونے کی ضرورت کو محسوس پروف کر سکتے ہیں کہ اس کے ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو مین ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک ایتھسٹ سے آرگیو کریں تو ہم کبھی یہ پوائنٹ نہ رکھیں پروف کا. ہم صرف پریکٹیکل ویلیوز جو ہیں ان پر بات کریں. ہم آسانی سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ڈیٹیل میں پہلے ہو چکی ہیں. اب نیکسٹ آتے ہیں ڈفرینس بٹوین بغض اینڈ حسد. بغض اور حسد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، حسد وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو کچھ بہتر دے دے اپنے دوسرے بندے سے یا بندی سے. اب وہ کس ٹرم میں ہو سکتا ہے؟ وہ دولت کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ جسم کی فارم میں ہو سکتا ہے، یعنی بیوٹی کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے بادشاہت کی فارم میں ہو سکتا ہے، لیڈرشپ کی فارم میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز ایک انسان کو زیادہ مل جائے دوسرے انسان سے، تو جسے کم ملتی ہے اس کے اندر حسد پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنوں میں زیادہ ہوتی ہے اور غیروں میں کم ہوتی ہے. یعنی اگر شاہ رخ خان سپر اسٹار بن گیا کہاں سے کہاں تک، مجھے اس سے حسد نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری. لیکن میری گلی کا، محلے کا سامنے والا دوست وہ پھر کوئی مرسیڈیز نکال دے تو مجھے حسد ہو سکتی ہے کہ یار یہ میرے سامنے سے اتنا کیسے ترقی کر گیا. تو یہ فیکٹرز جو ہیں اس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے اس کتاب میں. تو حسد وہ ہوتی ہے جب کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم.
اور اس میں جس بیچارے کو کم ملتا ہے اسے دونوں طرف سے گھاٹا ہوتا ہے. ایک تو دنیا میں اسے کم ملا, اوپر سے حسد کے چانسز بھی اس پہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ جسے زیادہ ملتا ہے اس پر تکبر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کی, کہ وہ تکبر میں آ جائے. تو اللہ دونوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے, تکبر کا ٹیسٹ زیادہ بڑا ہے بنسبت حسد کے. اور بغض کیا ہوتی ہے؟ بغض یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی سے بغض ہو جائے بھلے ہی وہ مجھ سے کمتر ہو. جیسے کلاس میں ایک ٹیچر ہے, اسے ایک بچے سے بغض ہو گئی, اس کو پسند نہیں کرتا اس کی ذات پات کی وجہ سے. جیسے کہ امبیڈکر کے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو برادری کی وجہ سے, یا کوئی کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے, یا کسی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے نا, اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا, وداؤٹ ریزن بھی بغض پیدا ہو جاتی ہے. اور حسد کا ریزن یہ رہتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی ایک ساتھ بھی ہوتی ہیں, اور اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ پھر عداوت کی فارم میں نکلتا ہے, یعنی دشمنی. حسد کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ حسد جو ہے آگے بڑھ کر زبان سے ظاہر ہونے لگتی ہے جب وہ بغض بن جاتی ہے. اور جب انسان کا ہاتھ چلنے لگے یا اس کے بس میں ہو کہ وہ انجسٹس کرے کسی بھی معاملے میں, تو وہ عداوت بن جاتی ہے, دشمنی بن جاتی ہے. اور یہ تینوں کی کورسپونڈنس جو آیات تھی وہ میں نے کوٹ کی تھی. ابلیس کے پاس وہ کون سے 3 طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسانوں پر حملہ ور ہوتا ہے؟ دیکھیے ابلیس کیا کرتا ہے, ابلیس انسان کو غربت میں ڈال کر, انسان کو غریبی کی طرف لے جا کر ان پر اٹیک کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت اور فقر و فاقہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر و شرک کی طرف بہت آسانی سے لے جاتی ہیں. لہٰذا اگر انسان کو غربت میں ڈال دیا جائے تو وہاں پر ان پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. غریبی پیدا کرنے کے لیے وہ سسٹم جو ہے اس کو کرپٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں. ایک تو جو نظام ہے معیشت کا نظام, اس میں اگر انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہو تو سماج میں غریبی آ سکتی ہے. آج دنیا میں غریبی کی سب سے بڑی وجہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے. دوسرا سیکولرزم ہے, یعنی جو مورل ویلیوز ہیں, جو ریلیجیس ویلیوز ہیں, ان کو باہر کر دیا جائے. ان کو باہر کر کے تو انسان جو ہے اپنے لیے کوئی بھی گائیڈنس وہ ڈیوائن ویلیو سے نہ نکالے, اپنی عقل سے نکالے. اور جب اپنی عقل سے نکالے گا تو ضرور وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا. تو یہ دوسری چیز تھی سیکولرزم. نمبر 1 انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم, دوسرا سیکولرزم, اور تیسری چیز تھی تہذیب. اگر معاشرے میں حیا ہر انسان کے اندر موجود ہے, ایون جو بہت بڑے بڑے بے شرم ہیں نا, ان کے اندر بھی حیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے, حیا ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے, لیکن اس حیا کا آپریشن کر کے اس کو نکالا جاتا ہے. فلم انڈسٹری میں, ماڈلنگ انڈسٹری میں, کوئی بھی اسٹرینجر لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپس میں ایک دم انٹریکٹ نہیں ہو سکتے, وہ حیا موجود ہے ان کے بیچ میں. لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو روٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں حیا کا, اس کو ختم کرنے پر یہ ابلیس کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے فیس بک, آپ کسی کو ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتے. پہلے تو فون نمبر ہی نہیں ہوتا تھا کسی کا, پھر فون نمبر اویلیبل ہونے لگے, لیکن اس میں بھی ایک ہیزیٹیشن ہے. لیکن فیس بک پہ ہائی لکھنا تو بہت آسان ہے. اس طرح پھر اور دوسری اپلیکیشن بن گئی. اب ایسی اپلیکیشن بھی بن گئی کہ آپ کا 300 میٹر کے دائرے میں اگر آپ کو لڑکی کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکے سے بات کرنی ہے کسی محلے میں, بستی میں, تو اس دائرے کے اندر اگر کسی ایک کو خواہش ہے تو دوسرے کو بھی خواہش ہے, تو وہ اس ایپلیکیشن کے تھرو آپس میں بات کر سکتے ہیں. پھر جب بات بہت زیادہ ہو جائے گی پھر تو ڈائریکٹ کال پر بھی بات ہو جائے گی. تو یہ حیا کی جو چادر ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے سماج سے. ایک لڑکی جو ڈانس کرنا چاہتی تھی, لیکن ایک ایسا سسٹم نہیں تھا کہ کیسے وہ اسٹیج پر آ کر اپنے ڈانس کے پرفارمنس کو لوگوں کو دکھائے, تو اس کے لیے ٹک ٹاک جیسے ایپلیکیشن بنے. اس نے گھر کی کمرے کی 4 دیواری کے اندر ڈانس کیا اور وہ چیز وائرل ہو گئی.
پھر جب ایک وائرل ہوتی ہے تو دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ بھی آگے آ جاتے ہیں. تو بے حیائی کو بے حیائی کھینچتی ہے، اور جب بے حیائی ختم ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ کا جو بانڈ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ نیوکلیس بانڈ وہ کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس سے پھر معاشرے میں خرابی آتی ہے. تو یہ 3 راستے ہیں جس سے ابلیس کے ایجنٹ انسانوں پر کام کر رہے ہیں. انسان کے اندر وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو اس کے نفس میں موجود ہیں؟ دیکھیے ابلیس نے کیا کیا تھا. جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر موجود تھے، تمام نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، تو ابلیس نے ان سے کیا کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، نمبر 1. نمبر 2، یا تمہیں ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. 2، ایک جگہ سرداری کا بھی ہے، بادشاہت نہ مل جائے. تو انسان جو ہے وہ سرداری چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، ڈومیننس چاہتا ہے. یہ انسان کسی بھی لیول پر پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کے میٹریل میں تھی تو ہمارے بھی میٹریل میں. تو یہ ایک انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا. اگر اسے کوئی بھی ایسا راستہ ملے جس سے زندگی اس کی لمبی ہو سکے تو وہ سارے کام کرے گا. جیسے ایلن مسک ساری دولت خرچ کر کے بھی وہ، اگر اسے پتہ چل جائے کہ زندگی بڑھ سکتی ہے تو وہ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور پہلے بادشاہوں نے ایسا کیا ہے. اور جب انسان کی چاہت بڑھتی ہے تو پھر اور چیزیں اس میں برائیاں اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں. دوسری کمزوری انسان کی کیا ہے؟ ہمیشہ کی بادشاہت، اور ایک میرے ذہن سے نکل گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں، کسی کو یاد آئے تو پلیز بتانا. 3 prophets، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ایک ساتھ کیا. تینوں کی سٹوریز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، پھر بھی اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ بہت سیدھا سا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ان تینوں، جب ایسا ہوتا ہے جب دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب دوسری قوم کھڑی ہوتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی، تو وہ یہ کہتی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اے ہود، یہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو یہ پہلے کی باتیں تھیں، یعنی یہ نوح کے ٹائم کی باتیں تھیں، اب ایسا نہیں ہوگا. یہ پہلا کا معاملہ الگ تھا، اب ذرا قاعدے الگ ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر صالح علیہ السلام کی قوم کے آرگیومنٹس رہے. تو آج بھی اگر ہمارے آرگیومنٹ یہ ہوں کہ بھئی یہ جو پہلے ہوا ہے، پہلے کی قوموں کے ساتھ جو ہلاک ہو گئیں، پہلے کی تہذیبوں کے ساتھ جو نو سویلائزیشن ہے وہ ختم ہو گئی، یہ پہلے کی باتیں تھیں. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب کہانی کچھ اور ہے، اب کے قاعدے و قانون الگ ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے دماغ میں ہرگز یہ غلط فہمی مت بٹھاؤ کہ جو پہلے ہوا ہے وہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، سیم وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جس دن تم سب لوگوں میں بھی وہ تمام چیزیں آ گئیں جو پہلے امتوں کے اندر آئی تھی، خرابیاں، اور آج وہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس امت پر بھی عذاب کا کوڑا برس جائے. لیکن فرق کیا ہے؟ جب ہم عذاب الہی کے قانون کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ 3 طرح سے انسانوں پر آتا ہے. ایک، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے یا زمین سے زلزلہ آ جائے، یہ ایک قسم کا عذاب ہے. دوسرا قسم کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کے اوپر مسلط کر دے، یعنی ایک قوم کو ظالم بنا دے اور وہ پھر جو کمزور قوم ہے اس کو کاٹے. اور تیسرا قسم کا عذاب جو ہوتا ہے کہ اسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ آپس میں لڑوا دے گروہوں کو. تو پہلی قسم کا عذاب جو ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر وہ عذاب نہ آئے آسمان سے یا زمین سے کہ وہ اکٹھی ہلاک ہو جائے. لیکن یہ 2 قسم کا عذاب جو ہے یہ اس امت پر آئے گا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کرے گا، تیار کرے گا، جس کو مسلمان کافر سمجھتے ہوں گے، جو مسلمان جن کو جہنمی سمجھتے ہوں گے، یا مسلمان جن کو نیچ سمجھتے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہوگی اور پھر انہی مسلمانوں کی غلط فہمی دور کرے گی، ان کی گردنیں کاٹ کر، ان کا قتل عام کر کے.
مردوں کو کاٹے گی عورتوں کی عصمت دری. اور یہ کام ہوا تھا منگولز کے ٹائم میں، کہ جب منگولز کھڑے ہو رہے تھے تو مسلمان انہیں کافر سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی. لیکن پھر دیکھیے کیا ہوا، انہی منگولز نے کیا کیا، بغداد پر اٹیک کیا جو لاسٹ ہوا تھا ہلاکو خان نے. اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. 10 کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. مسلمانوں کی کھوپڑی بنا کر ان پر ان کا بادشاہ بیٹھا تھا. اب پھر بعد میں یہی مسلمان ہو گئے. تو وہ اللہ کا عذاب تھا عربوں پر. پھر دوسرا عذاب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آپس میں فرقہ بندی میں مبتلا کر دے. آج مسلمان فرقہ بندی میں مبتلا ہے. شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو، اور اہل حدیث ان دونوں کو. لیکن ہندو کیا کہتا ہے ہمارا بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ سب مسلمان. تو ایک یہ معاملہ ہے. تو یہ امت 2 عذابوں میں مبتلا ہے. اب یہ پیک پر نہیں پہنچا ہے معاملہ. یہ تھیں وہ چیزیں. لہذا جو پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا شاید سر پر ہی ہو. اگر کوئی سوال نہیں کسی کا تو پھر اور 5 منٹ میں سیشن کلوز کر دیتے ہیں. تھا کہ لوگ اپنے سامان کی ادلا بدلی اناج اور ان ہنر کے ساتھ کیا کرتے تھے. جیسے مان لیجئے کوئی کارپینٹر ہے اور کوئی ایک گھر کسان ہے، تو کسان نے اناج اپنے لیے تو اسٹور کر لیا، اب ایکسٹرا اناج ہے اس کا کیا کرے؟ اسے چاہیے کچھ اپنے گھر میں فرنیچر چاہیے، تو وہ کارپینٹر کے پاس گیا اور اناج دیا، اور کارپینٹر نے جو ہے وہ سامان اس کو دے دیا. اس طرح سے ادلا بدلی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد اس میں کچھ دقتیں آتی تھیں. تو پھر سونے چاندی تانبے کے سکے چلنے لگے کہ بھئی جو کام کرے گا اس کے بدلے میں کرنسی مل جائے گی اسے. پھر زمانہ آگے بڑھا تو پتا چلا کہ یہ تانبے سونے چاندی کے سکے ان کی لوٹ مار ہو جاتی تھی جس کے پاس اکٹھا ہوئے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ کیا جائے کہ اپنا پیسہ جو ہے کسی ایک آدمی پر جمع کیا جائے. تو وہ آدمیوں نے خود کانسیپٹ دیا منم کا. وہ منم ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو بھی پیسہ کما رہے ہو ہمارے یہاں جمع کر دو، میں نے چار سپاہی کھڑے کر رکھے ہیں، یہاں لوٹ مار نہیں ہو سکتے. لہذا ایک کسان ہو یا کوئی بھی انسان ہو وہ وہاں جاتا اور یہ لیجیے میرے 100 چاندی کے سکے ہیں، 100 سونے کے سکے ہیں، آپ جمع کر لیجیے. وہ کہتا تھا کہ بھئی میں جمع تو کر رہا ہوں، آپ کتنے ٹائم بعد لوگے؟ وہ کہتا تھا کہ میں کوئی 6 مہینے میں، کوئی 1 مہینے میں، کوئی 1 سال میں. تو بدلے میں وہ ایک رسید کاٹ کے دے دیتا تھا کہ یہ رسید پکڑو آپ اور آپ سال بھر آ جانا. لیکن یاد رہے جتنے ٹائم آپ اپنا پیسہ یہاں رکھو گے سیکیورٹی میں اس حساب سے بیاج لگے گا. یہاں سے انٹرسٹ کا کانسیپٹ بن کر آیا. 100 روپے پہ 1 روپے کا بیاج لگے گا. آدمی سوچتا تھا ٹھیک ہے یار 100 کے 100 لٹ جائے اس سے بہتر ہے 1 روپے اسی کو دے تو کم سے کم 6 مہینے کے لیے بے فکری تو ہے. اب ہونے یہی لگا، وہ منم جو تھا، وہ سونار جو تھا، وہ رسیدیں کاٹ کے انہیں دینے لگا. ایک دن سونار کو احساس ہوا یار یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے کہ میں رسید دے دیتا ہوں اور میری رسیدیں جو ہے کرنسی کا کام کر رہی ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کسی انسان نے کسی انسان کے ساتھ سودے بازی کی تو وہ کرنسی نہیں دیتا تھا، وہ رسید ہی پکڑا دیتا تھا اسے کہ لو یہ رسید سونار کو لے کے وہاں سے چھڑا لینا اپنا سامان. تو اس نے پھر فرضی رسیدیں کاٹنی شروع کر دی. فرضی رسیدیں کاٹنی شروع کر دی. اب سارا سونا سونار کے پاس ہے اور مارکیٹ چل رہی کاغذوں پر. پھر کسان کو اور ایک بات ترکیب آئی کہ یار میں چاہتا ہوں کہ جب فرضی کام ہے، پیپر چھاپ کر ہی اگر کرنسی بن رہی ہے تو کیوں نہ میں اور یہ کام کروں تاکہ سب کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے، میری مٹھی میں آ جائے. لہٰذا اس نے کیا کہ بھئی ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ بھئی تم جگہ جگہ لوگوں کے پاس جاؤ اور یہ ایڈورٹائزمنٹ کرو کہ وہاں پر ادھار ملتا ہے اور ادھار بھی انٹرسٹ پہ ملتا ہے. تو اس نے وہی کیا، لوگوں کو جگہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ کیا، لوگوں نے ادھار لینا شروع کیا. اس کے بعد اس کی بھوک اور بڑھی کہ نہیں اتنا نہیں، ابھی اور چاہیے. تو اس نے کہا کہ ایک ٹیم تیار کی اور اس ٹیم کو کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں جگہ جگہ جانا ہے اور لوگوں کو ان کی ضرورتیں بتانی ہیں. لوگ اپنی ضرورتیں بھول رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ بھئی تم اتنے ٹائم سے یہ نل کا پانی پی رہے ہو، اس میں تو ایلیمنٹس پورے نہیں ملتے، آر او کا پانی پیو. تمہاری جو پتھری بن رہی ہے وہ اس لیے بن رہی ہے. یعنی جو ضرورتیں بیسک نیڈس میں نہیں آتی ان کو پیدا کرو، کریٹ کرو.
اور جب وہ کریٹ کرو گے تو پھر لوگ 2-4 لوگ خریدیں گے، پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ خریدیں گے، پھر اس کے لیے لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، پھر ہمارے پاس آئیں گے. تو وہ سونار جو تھا وہ ہمارا یہ 1948 میں جو ورلڈ بینک بنا یہ وہ ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو یہ ہوا پرپوزل آیا کہ بھئی اب ورلڈ بینک بنایا جائے، دنیا کا ایک بینک بنایا جائے. تو بات یہ ہوئی کہ بھئی بینک بنانے کا ادھیکار اسی کو ہو جس کے پاس سونا زیادہ ہے. اب سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے سب سے زیادہ ہتھیار بیچے ہیں. کیوں بیچے؟ تاکہ سونا مل سکے، اور سونے کو کلیکٹ کیا. تو وہ سونا امریکہ نے دکھا دیا کہ آج دنیا کا 80% سونا میرے پاس ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حق ہے ورلڈ بینک بنانے کا، تو اس نے ورلڈ بینک بنایا. ورلڈ بینک بن گیا اس کے پاس، تو انٹرسٹ والا معاملہ یہ پہلے سے چل رہا تھا، اب اور طریقے سے چلنے لگا. 1 سال بعد انہوں نے پھر IMF بنایا، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، جس کا کام تھا کہ دنیا میں جگہ جگہ جائے اور لوگوں کی ضرورتیں پیدا کرے کہ ارے آپ لوگ یہاں سے اتنی مشکل سے یہ ندی پار کرتے ہو، چلو ہم اس کے اوپر ایک برج بنا دیتے ہیں. بولے لیکن ہمارے پاس تو پیسہ نہیں برج بنانے کے لیے. پیسہ ہم دیں گے نا آپ کو، پیسہ ہم دیں گے، ٹول باکس لگا دیں گے وہاں پر، آپ 15 سال میں قسط پوری کر دینا. لوگوں نے کہا ہاں یار ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو بھی اچھا لگا کہ یار ہمارا نام بھی ہو جائے گا، ہماری سرکار کی ریٹنگ بھی بڑھے گی کہ سرکار نے یہ کام کیا. تو برج وہ بنا رہے ہیں، اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں، ٹول باکس اپنے لگا دیتے ہیں. اب 10 سال کے اندر اگر وہ اتنے وہیکل وہاں سے نہیں نکلتے کہ اس کی جو لاگت تھی وہ پوری ہو جائے، تو پھر انٹرسٹ بنتا رہے گا اس پہ. اب وہ جو 10 سال کی لمٹ تھی ٹول باکس کی، اب وہ 11 12 13. یہی ہوا DND فلائی اوور پر نوئیڈا میں، کہ آخر میں آ کر لوگوں نے توڑا اس کو، وہ تب ہٹا. کیونکہ انٹرسٹ جو ہے بنتا رہا، ہر بار انٹرسٹ بن جاتا تھا، گاڑی اتنی گزرتی نہیں ہوتی وہاں سے. تو یہی کام انہوں نے پوری دنیا میں کیا ہے، اور اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اکنامیکل آف ہڈ مین، کنفیشنز آف اکنامک ہڈ مین. ایک میگزین ہے جو 1950 میں شائع ہوئی تھی امریکہ سے، واشنگٹن پوسٹ پر وہ آئی تھی، اور 1-1.5 سال کے اندر لاکھوں وہ بک بکی تھی. اس کا جو رائٹر تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے اپنی پوری آپ بیتی بتائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹ مین تھا ایک، یعنی وہی IMF کا ایک بندہ تھا جس کا کام تھا کہ دنیا میں جگہ جگہ جانا اور لوگوں کی اکانومی کو ہٹ کرنا، اور جو اس کی باتوں کو نہ مانے تو اس کو مروا دینا. لیکن بعد میں اسے کنفیس ہوا تو اس نے کہا یہ غلط کام ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف غلط کام کیا جا رہا ہے. تو اس نے پھر وہ کتاب لکھی جو 2000 کے آس پاس، مطلب وہ اس کو آئیڈیا تو ملا تھا وہ 1950 والی جو تھا، لیکن وہ شائع ہوئی تھی 2000 کے آس پاس. بہرحال کچھ چیزیں میرے ذہن سے نکل گئی ہیں اس کی. تو یہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے. اس کا انکار کیا ہے ایران نے، کیوبا نے، اور نارتھ کوریا نے. اس نے کہا کہ یہ سسٹم ورلڈ بینک کا ہمارے کنٹری کے اندر نہیں آئے گا. لہٰذا آج یہ تینوں ملک جو ہیں کھٹکتے ہیں ان کی آنکھ کو، امریکہ کی، اسرائیل کی. کیوں؟ کیونکہ اکانومیکل کنٹرول نہیں دینا چاہتے وہ ورلڈ بینک کو اپنے اندر. باقی دنیا کے تمام ملک جو ہے آج قرضے میں ہیں. مودی جی سالوں سے قرضہ اتار رہے ہیں. عمران خان نے کتنا قرضہ اتارنے کے لیے کوشش کی، جگہ جگہ انہوں نے ڈونیشن مانگی سعودی عربیہ اور وغیرہ میں، لیکن قرضہ نہیں اتار پائے کیونکہ قرضہ اتنا ہے. اور حد تو حد یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ملک کے ملک قرضدار بنائے، پھر انہوں نے سوچا یہ جو انسان ہے ان میں سے کوئی، یہ انسان جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک طاقت بن جاتے ہیں، پھر یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر یہ سسٹم کے خلاف بولتے ہیں. لہٰذا ان انسانوں کو بھی کمزور کرو، اور انسانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ ہے کہ انسانوں کو لگا دو ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں، روٹی اور کپڑا اور مکان کی ضرورتیں پوری کرنے میں. وہ 8-8 10-10 گھنٹے اسی چیز پر محنت کرتے رہیں گے، گھر میں اس مہینے یہ کام کرنا ہے. ان کو کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم کوئی منگل گرہ پر تھوڑے ہی نا کہ ہمیں یہاں پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. تو پھر ہوا پانی اتنی قیمتی چیزیں مل رہی ہے تو باقی چیزیں، روٹی کپڑا مکان، اتنی مشکل کیوں ہیں؟ ٹائمس آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 50,000 کروڑ کا اناج ہر سال کولڈ اسٹوریج میں برباد ہوتا ہے. عام آدمی کا ذہن ہی نہیں جاتا ادھر، جتنے وہ کمائی کر رہا ہے اس سے زیادہ تو برباد ہو رہا ہے. تو یہ پوری سوچی سمجھی سازش ہے. اور پھر کریڈٹ کارڈز دیکھ کے ایک ایک آدمی کو بھی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آدمی کریڈٹ کارڈ زیادہ چلا لیتا ہے شوق میں، سالوں سال پھر پریشان رہتا ہے. تو وہ آدمی کو آپ دین کی بات بتاؤ، نماز کی، اسے پتا ہے یار میرے پاس کال آ رہی ہے دن میں اتنی، اسے کہاں
اس کے تو جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اسے تو جیسے ابلیس نے چھو دیا ہو، اس کے ہوش اور آواز اڑا دیا ہو، اس کی حالت تو وہ رہتی ہے جس کے اوپر یہ والا قرضہ ہوتا ہے جو روز بروز بڑھتا ہے. تو یہ لعنتیں ہیں، اور اس کو ایسے ہی نہیں، بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو تیار کیا گیا ہے. اب جب انشاءاللہ تعالی ہم ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں پہنچیں گے تو ہمیں ملے گا، پتہ چلے گا کہ یہ جو سونار کا کانسیپٹ ہے، یہ انٹرسٹ کا، یہ وہاں سے اس کی روٹس ملتی ہے. جو 400 سال تک غلام بنا کے رکھا تھا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ان کی قوم میں ایک قبیلہ تھا جو یہ کام کرتا تھا کہ جتنے بھی یہ فراؤ ہوتے تھے امیر لوگ، ان کے پیسے کو جمع کرتا تھا اپنے پاس امانت کے طور پہ، گولڈ کو. تو وہیں سے پھر اسی گولڈ سے وہ بچڑا بنا تھا. پھر وہ 12 کا ایک طوفان آیا تھا، اس میں قبیلے بھٹک گئے تھے، شاید ایک ہندوستان آ گیا، وہ یہاں آ کر بنیا بن گیا، یا پھر بہرحال یہ بات کی چیزیں ہیں. امید ہے شاید آپ کو بات ایڈریس ہو گئی ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. سر ایک سوال ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سوال ہے کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا، مجھے آج تک اس بات میں کنفیوژن ہے کہ اس کا ذمہ دار یزید تھے یا پھر کوفہ کے لوگ. کیا مطلب اس کے پیچھے کی پالیٹکس کیا تھی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور ویسے یہ آگے چل کر ہمارے سیشن میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی اس میں بہت زیادہ پیچ ہیں، اس میں بہت زیادہ، مطلب اگر میں اسی بتانا لیے شروع اس کو کروں گا تو بہت ساری چیزیں ہوں ہاں. گی. میں لیکن پھر بھی موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں. جی آپ ایسا سمجھ لیجیے، میں صرف ایک طرح سے گھٹنا کرم بتا رہا ہوں آپ کو، جو سیکوینس ہے اس میں کسی کو اچھا یا برا نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کو خود اندازہ لگانا ہے. ٹھیک. 30 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب کسے خلیفہ بنایا جائے. تو لوگوں کے رائے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس مشورے میں حضرت علی شامل نہیں ہو سکے. اب انہیں بلایا نہیں گیا یا وہ شامل نہیں ہو سکے، میں کچھ بھی نہیں بول رہا، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، میں صرف آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں. تو حضرت علی شامل نہیں ہو سکے. کیا ریزن تھا اللہ جانے، یا وہ بہت اسپیسیفک چیز ہے. تو یہاں حضرت تک ابو یہاں بکر، تک میں یہاں جی تک جی کی میں تو بھائی، پالیٹکس سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کوفہ کے لوگ کون تھے؟ مطلب ہاں ہاں یہ میں وہیں آ رہا ہوں. جی میں پورا جی ہی جی 2 منٹ میں آپ کو پورا اینڈ تک میں لے جاؤں گا، تو پیچھے جی سے سمجھ میں آ جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن جاتے ہیں، اور 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کے ساتھ. لیکن 6 مہینے بعد حضرت علی بولتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آ جائیے. تو لیکن حضرت عمر کو ساتھ لے کر نہیں آئیے گا، اکیلے آئیے گا. کسی کو ساتھ نہیں آنا، اکیلے آنا. لیکن ہوتا یہ ہے حضرت ابوبکر اکیلے ہی آتے ہیں، لیکن حضرت عمر پھر بھی پیچھے پیچھے ساتھ میں ان کے آ جاتے ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے. تو اس طرح کی چیزیں بھی تھیں. اب وہاں پر حضرت علی جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. اب حضرت ابوبکر کی خلافت ختم ہو جاتی ہے تو وہ لاسٹ میں نام لکھ دیتے ہیں حضرت عمر کا. پھر حضرت عمر خلیفہ بنے رہتے ہیں. وہ لاسٹ میں جو ہے 4-5 لوگ تھے ان کا نام بتا دیتے ہیں. وہ 4-5 لوگ آپس میں مل کر حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں. یہاں سے پھر پہلا فتنہ شروع ہوتا ہے. فتنوں کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے، جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فتنوں کا دروازہ جب تک نہیں کھلے گا جب تک عمر زندہ ہے. اب یہاں کیا فتنے شروع ہوتے ہیں کہ کسی حضرت عثمان غنی جو تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو کافی سپورٹ کرتے تھے، تو ان میں کچھ ایسے نااہل لوگ بھی تھے کہ کسی نے نماز پڑھا دی شراب پی کر، یا کسی نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا، اس طرح کا معاملہ تھا. تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے تھے، اور اس پروٹیسٹ میں کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے. اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جاتا ہے. کس نے شہید کیا میں اس پر بھی بات نہیں کر رہا. اور پھر ایسے حالات میں پھر لوگ حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں. جب حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں تو حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ، یہ جو رشتہ دار تھے حضرت عثمان غنی کے، یہ دونوں کہتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ ان لوگوں کو قتل کریں جن لوگوں نے شہید کیا. لیکن حضرت علی بولتے ہیں کہ میں انہیں ایسے قتل نہیں کر سکتا، باقاعدہ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور جو قاتل ہے اس کو سزا ملے گی.
کیونکہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو پروٹیسٹ کرنا حق ہے، ہم پروٹیسٹ کی وجہ سے سارے لوگوں کو نہیں کر سکتے، اس طرح کے ان میں آرگیومنٹس تھے۔ بہرحال حضرت عائشہ ایک طرف سے چلی، جہاں جب جنگ جمل ہوئی وہاں حضرت علی نے شکست دی، اس کے بعد پھر جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ ادھر سے ایک فوج لے کر چلے اور حضرت علی نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، اور پھر حضرت علی کی خلافت قائم رہی۔ لیکن کچھ ہی ٹائم بعد حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرتے وقت ان سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم خلیفہ کسے بنائیں، کہ آپ کے بڑے بیٹے حسن کو بنا لیں؟ تو حضرت علی نے کہا نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ بہرحال لوگوں نے آپس میں طے کر کے حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا۔ حضرت حسن خلیفہ رہے کچھ مہینے، لیکن ادھر سے واپس حضرت امیر معاویہ جو تھے، آپ سن رہے ہیں نا کلیئرلی؟ کوئی جی 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 کنفیوژن؟ جی جی، میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ وہاں سے چلتے ہیں طاقتور فوج کو لے کر، اور حضرت حسن کے سامنے بولتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ میں حکومت دے دو، جبرن میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس کو کنٹرول کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرے گا۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ 6 شرطیں ہیں، آپ ان 6 شرطوں کو مان لیجئے، میں خلاف حکومت آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور ان 6 شرطوں میں کئی ساری شرطیں تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد خلیفہ جو ہے اپنے بیٹے کو نہیں بنائیں گے، بلکہ لوگوں کے مشورے سے بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ 5 چیزیں اور بھی تھیں، جس میں مال تھا کہ کتنا حصہ ہمارا ہے، ہمیں ممبروں پہ سے گالی نہیں دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہوتا کیا ہے، یہاں سے حضرت عثمان امیر معاویہ جو ہے ان کی حکومت رہتی ہے قریب 20 سال، اور یہاں پر پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بہت آپس میں جنگیں خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں۔ یہ 20 سال آلموسٹ ٹھیک ٹھاک گزر جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اپنے انتقال سے کچھ وقت 3 دن پہلے، کچھ وقت پہلے حضرت امیر معاویہ جو تھے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیتے۔ اب وہ معاملہ یہاں آئے گا جو آپ پوچھ رہے تھے۔ تو جب یزید کو بنا دیتے ہیں تو حضرت حسین جو حضرت حسن کے چھوٹے بھائی تھے، انہیں یہ بات پیدا ہوتی کہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ خلیفہ اپنے بیٹے کو نہیں بنائیں گے، لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنے ساتھ کرتے ہیں جو ان کو ماننے والے تھے، اور پھر بڑھتے ہیں کربلا کی طرف، یعنی ادھر یزید کی طرف ہی جا رہے تھے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ اس طرح سے حاکم نہیں بن سکتے، یہ تو اسلام کی سسٹم کے خلاف ہے، مشورہ ہوگا، شورا بیٹھے گی، اس حساب سے لوگ آپ کو چنیں گے تب آپ بنو گے۔ اچھا، یہاں حضرت حسن جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت حسن اس میں شامل نہیں تھے۔ اب حضرت حسین اس لیے بھی جا رہے تھے کہ کوفہ سے بہت سارے لوگ خط لکھ رہے تھے ان کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا، مٹھی بھر لوگ تو ہوں۔ اور حضرت حسن حالانکہ کافی تھے اس چیز کے لیے، بغاوت کے لیے، کہ حاکم باپ کا بیٹا ایسے ہی نہیں بن سکتا، اسلام کا خلافت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو کوفہ کے لوگ میں سے انہیں خط لکھ رہے تھے بہت سارے، اور کچھ اور بھی صحاباؤں کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر عمر وغیرہ کے، جو حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، لیکن کوفہ والوں نے یہاں ان کا ساتھ نہیں دیا، کوفہ والے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وارننگ آ چکی تھی یزید کی طرف سے کہ جو بھی ساتھ دے گا ہم اس کے ساتھ بہت برا معاملہ کریں گے۔ اب یہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے کہ یہاں پر یزید کا جو کمانڈر تھا وہ پہنچ گیا اور ان کو سب کو گھیر لیا، اور ان کے باقاعدہ ایک مفتی سے ایک فتویٰ لکھوایا، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور وہ فتویٰ جو ہے سرکولیٹ کیا گیا سبھی مسلمانوں میں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر کر یزید کے کمانڈر نے شاید 11,000 کی فوج کے ساتھ، یہ 70 کے قریب لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ کہتے رہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، نواسے ہیں، وغیرہ ہیں، یعنی انہیں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا۔ تو یہ کام یزید کے کمانڈر نے کیا تھا، اور عام اصول یہ ہے کہ جس کی حکومت کے اندر جو کام ہوتا ہے تو الزام اس کے اوپر جاتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ یزید خود نہیں چاہتا تھا، یزید نے بس بھیجا تھا۔ آپ 1000 بات کہہ لو، 2002 کا جو کانڈ ہوا تھا، میں چلیے وہ ایگزامپل نہیں دے رہا، کہ الزام اس کو دیا جاتا ہے جو کرسی پر بیٹھا ہے۔ یزید اس وقت کرسی پر بیٹھا تھا، اور اس کی موجودگی میں اس کے کمانڈر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کربلا ہے، اس میں غداری بھی کی کوفہ والوں نے اور بہت سارے لوگوں نے، بلکہ تو کچھ صحاباؤں کے۔ جی بتائیے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی تھی، یہ جو کوفہ میں یہ کون لوگ تھے؟ ابھی یہ جو کیونکہ دور چل رہا تھا، ہاں
जी जी, क्योंकि पूरा जैसे कंप्लीट ये था कीजिए। कि कोफा के लोगों ने जब वहां पे लेटर भेजे हैं, खत खताबत करी है, तो शायद और यही वजह थी कि वो उन खत में क्या था वो तो आज तक किसी को डिटेल नहीं पता चली, कि लास्ट में खेमों में आग तक लगा दी गई थी ताकि कोई सबूत ना बचे। तो शायद वो कोफा वाले थे, क्योंकि लेटर तो उन्होंने ही लिखे थे, खत खताबत की थी। तो ये जो डाउट होता है ना, ये वाली चीज है आपका डाउट कि सिर्फ कूफा वालों को लेकर है? जी अच्छा, तो कूफा वालों के बारे में तो हजरत हुसैन का कौल भी है कि कूफा वालों में वफा नहीं है। नहजुल बलागा में भी है, शियाओं की किताब में भी है, सुन्नियों की किताब में भी है कि एक कूफा वालों तुम में वफा नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि सारी चीजें जल गई थी, लेकिन सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में भी इस तरह की हदीसें मिलती हैं जहां से ये रिकॉर्ड मिल जाता है कि कूफा वालों ने इनके साथ बेवफाई की थी, इनको बुलाया था और फिर बाद में साथ नहीं दिया था। साथ न देने की वजह यही थी कि यजीद की तरफ से ये सर्कुलेट आ गया हो गया था कि जो भी इनका साथ देगा उनके साथ वही सलूक किया जाएगा। तो ये जी बहुत सारी समझ चीजें हैं, गई। बल्कि इतना नहीं, यजीद के मौत के बाद भी एक बैटल ऑफ हर्रा हुआ मदीना के जी अंदर, जी जहां जी पर जहां पर 3 दिन तक मदीना को जी चारों तरफ से घेर लिया गया था और वहां पर बहुत कत्लेआम हुआ। सारे काम हुए जो 2002 में गुजरात के अंदर हुए थे, जी उससे ज्यादा जी हुए बल्कि। वाकई तो हर्रा। सही, अब मुसलमानों में हर तरह के पक्ष मौजूद है, जो यजीद के साथ बहुत से रहीमुल्लाह भी लगा देते हैं, बहुत से यजीद को बस लानत भेजते हैं, बहुत से साहबाओं को भी लानत भेजते हैं, नौ माजल्ला। तो अलग अलग तरह के, हमें इसमें दरमियानी वाला रास्ता इख्तियार करना, और जी दरमियान वाला रास्ता ये है कि हजरत हुसैन जो थे हक पर थे, क्योंकि खिलाफत न होने की वजह से वो उसके खिलाफ खड़े हुए थे हुकूमत के, और हुकूमत इस्लाम में नहीं है, इस्लाम तो हुकूमत को खत्म करने आया था। तो जी वो हक पर थे, और यजीद क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा था तो सारा जिम्मेदारी उसी को पड़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा वो जहन्नुमी है, मैं ये नहीं कर रहा जन्नती, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सारा जुर्म जो जाता है वो यजीद के ऊपर जाता है, एटलीस्ट इतना तो मानोगे। और रही बात जी साहबाओं की, या कूफे में जो लोग जिन्होंने बुलाया था, तो साहबाओं में 2 तरह के लोग थे। ये मेरी बॉटम लाइन है, इसके बाद में ये कंप्लीट कर दूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो हुजूर के पास सबसे ज्यादा रहे हैं हुजूर की सोहबत में, और सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा के हवाले से मिलती हैं, क्योंकि हुजूर की सोहबत में रहते थे हर वक्त। बहुत गरीब थे, खाने पीने की भी वो कई बार दिक्कत हो जाती थी। एक मर्तबा चबूतरे पर बैठे हुए थे, तो इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और मैं उनको कुरान की आयत सुनाऊं, और फिर वो कहें कि आओ चलो खाना साथ ही खा लेंगे। तो हजरत अबू बकर आए, उन्होंने हजरत अबू बकर को रोका और उनसे पूछा कि अरे, ये कुरान की एक आयत के बारे में आपसे पूछना है। हजरत अबू बकर ने उन्हें बता दिया, लेकिन साथ चलने के लिए नहीं कहा। तो फिर भूखे बैठे रहे, फिर हुजूर आ रहे थे, हुजूर उनकी शक्ल को देख कर मुस्कुरा गए, पहचान गए कि ये भूखे हैं, तो हुजूर अपने साथ ले गए। तो ये उनकी इस तरह का मामला था उनके साथ। तो हुजूर की सोहबत में रहे तो बहुत ज्यादा हदीसें उन्हें याद थी। लेकिन जब ये वाले फितने पैदा हो गए थे उम्मत के अंदर, पहला फितना दूसरा फितना, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह का इल्म सीखा है। एक वो जो लोगों में बयान करता हूं मैं, और दूसरा इल्म वो है जो मैं लोगों में बयान अगर कर दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये दूसरा इल्म क्या था? ये वही था, ये वही तमाम चीजें थी कि जिसके ऊपर, जिसमें कौन बागी जमात थी, किसने, कौन गलत करेगा, कौन मुनाफिक है, कौन गलत कर रहा है, बादशाहत के खिलाफ, ये तमाम बातें थी। तो वो हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, और जान की वजह से कुछ चीजें इंसान अगर अपने मुंह में रख जाए तो उसकी कुछ गुंजाइश होती है। हालांकि ये आला किस्म नहीं होती, आला किस्म तो ये है कि गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन हक बोलेंगे। तो इसी तरह हजरत अबू हुरैरा की तरह और बहुत सारे सहाबी थे जिन्होंने इस डर से कि कहीं यजीद जी हमारे ऊपर जुल्म सितम ना करे, वो खामोश रहे। और उनको ये शिया जी गुमराह, उनको ये शिया लानते भेजते हैं, जबकि हम कहते हैं कि भाई हर इंसान का ईमान हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अली के जैसा तो नहीं होता ना। आज भी आप देख लीजिए, हम मुसलमान हैं, जी लेकिन हमारे, अगर पुलिस हमें उठा के ले जाए तब हमें पता चलेगा ना कितना ईमान है। तो वो मामला है, सारा तो हमें सारा एक्सट्रीम कुछ एक्सट्रीम मिलता रवैया जुल नहीं। मिलेगा। जी 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 जी। मतलब घर घर में एक्स ये पॉलिसी चली जाती, सेम पॉलिसी।
ہاں ہر ہاں گھر ہاں، میں، جی بالکل. جی، جی ہر شعبے میں، آفس ہو، بزنس ہو، مطلب اس پالیسی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. جی. آج آپ دیکھ لیجئے شیعہ حضرات جو تعزیہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے اندر کتنا جذبہ ہے. میں ٹھیک ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں، مطلب میں اس کا کوئی نگیٹو پہلو پہ بات نہیں کر رہا، لیکن خدا نخواستہ ابھی اور بہت سارے معاملے ایسے ہیں کہ آؤ آپ پروٹیسٹ کرو. یہاں پر جو MSP لاگو ہوئی ہے، یا ہندوستان میں اگر کوئی مان لو کوئی غلط نیم آتا ہے تو کسان تو جی کھڑے ہوتے ہیں. کبڈی کی کشتی والے لڑکے لڑکیاں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جامعہ کی لڑکیاں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں، آؤ تم بھی آؤ. تو یہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں آئیں گے. تو ایمان جو ہے، بس ایمان انسان اس کو سمجھتا ہے جس کو وہ اس نے اپنی ایک ڈیفینیشن بنا لی. وہی معاملہ صحاباؤں کے ٹائم میں بھی تھا. کسی کے ایمان اتنے اونچے درجے کے تھے کہ گردن بھی اڑا دو تو فرق نہیں پڑتا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو اپنی پرواہ بھی کرتے تھے. جی سر، لیکن ہم سب ٹھیک کو ہے لعنت نہیں دیکھیے. بھیج سکتے. جی جی. ٹھیک. اشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.